یہ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ اتحاف البریہ آلانہ کا مسئلہ ہم نے پچھلے سبق میں مکمل کر لیا۔ متولی کا قدیم اور جدید دونوں مذاہب ہم نے پڑھ لیے۔ اب ہم اتحاف البریہ کے مزید مسائل پڑھتے ہیں۔ سب سے پہلا مسئلہ عادن الاولی کے بارے میں انہوں نے بتایا ہے، یعنی یہ مسئلہ ہے مد بدل محقق اور مد بدل مغیر ایک جگہ پہ نہیں، بلکہ مد بدل مختلف فی اور مد بدل غیر مختلف فی، یہ دونوں جمع ہو جائیں، یعنی ایسی مد بدل کہ جس میں یعنی خلف نہیں ہے، یعنی مد بدل ہوگی اس میں قصر توسط تین وجہ ہوں گی، اور ایسا کلمہ کہ جس میں دو وجہ ہیں، مد بدل کا ہونا اور مد بدل کا نہ ہونا۔ تو آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ مد بدل مختلف فی کون کون سی ہے؟ کون بتائے گا کون کون سا کلمہ ایسا ہے کہ جس میں دو وجہ ہیں، مد بدل کا ہونا بھی اور مد بدل کا نہ ہونا بھی؟ کون بتائے گا آپ میں سے؟ چلے اچھے بچے بتائیں، بہت ٹائم ضائع کرتے ہیں آپ لوگ۔ قاضی محترم یہی آدن الاولا اور آل آنا، اور اور ایک تیسرا ہم نے پہلے پڑھ لیا تھا جس کے بارے میں امام جزری نے کلیئر کر دیا تھا کہ امام شاطبی کے بیان سے ایسا لگتا ہے کہ اس میں دو وجہ ہے، لیکن اس میں کوئی وجہ نہیں ہے، ایک ہی وجہ ہے۔ شاباش۔ اچھا یہ بات کسی اور نے نہیں بتانی؟ اور کس کس کو یہ بات معلوم ہے؟ چلیں، عادن الاولا، آل آنا اور یؤاخذکم، یہ تین کلمات تھے شاطبیہ میں جس میں خلف بیان کیا گیا تھا۔ وبعضهم یؤاخذکم وآلان مستفہما تلا وعادن الاولا، یہ الفاظ تھے وہاں پہ۔ تو یؤاخذکم کا تو ہم پڑھ چکے ہیں کہ وہ بہرحال اس میں خلف نہیں ہے، اس میں مد بدل ہے ہی نہیں، وہ ویسے کلوں میں مستثنی ہے، اس میں مد بدل ہے ہی نہیں، رہ گئے دو کلمات عادن الاولا اور آل آنا۔ تو آل آنا کی بات پیچھے ہم کر چکے ہیں کہ ما قبل مد بدل آ جائے، ما بعد آ جائے تو وہ آل آنا وغیرہ اسی میں ایڈ ہو گیا ہے، اس کا ذکر تو ہم ویسے ہی تفصیلاً کر چکے ہیں۔ اب رہ گیا خالی کلمہ عادن الاولا۔ تو عادن الاولا اور کوئی مد بدل اس کے ساتھ آ جائے تو پھر کیا ہوگا، اس چیز کو بیان کر رہے ہیں۔ یہ چیز یہاں پہ تو چلے بہرحال ایک آدھ کلمے میں، یہ طیبہ میں مزید کلمات بھی ہیں کہ جس میں مد بدل کے ساتھ مختلف فی مد بدل بھی آ جاتی ہوتی ہے۔ بہرحال چلیں اس کو چھوڑے۔ عادن الاولا میں خلف ہے، مد بدل ہونا اور مد بدل نہ ہونا۔ مد بدل ہونے کا یہ مطلب ہے کہ دوسری مد بدلوں کی طرح ان میں قصر کے ساتھ اس میں بھی قصر ہوگا، ان میں توسط کے ساتھ اس میں بھی توسط ہوگا، ان میں طول کے ساتھ اس میں بھی طول ہوگا۔ اور اس کا مستثنی ہونا یعنی مد بدل اس میں نہ ہونا، اس کا مطلب ہے عام مد بدل میں تو مد بدل کا قصر توسط طول تینوں ہو رہا ہے، اس میں قصر کا قصر ہی ہو رہا ہے۔ تو یہاں پہ ایک مسئلہ انہوں نے بیان کیا، لیکن ایک مزید میں آپ کو بیان کر دوں گا جو اسی کے ضمن میں سے نکل رہا ہے، اور پتہ نہیں آگے کہیں پہ بیان ہوگا کہ نہیں ہوگا، لیکن میں یہاں پہ کر دیتا ہوں۔ فرماتے ہیں، یہ زوم کریں اس کو، یہ شعر نمبر 42 ہے، اس کا ایک متن تحقیق کے ساتھ چھپا ہوا ہے، لیکن اس کا پی ڈی ایف مجھے نا مل نہیں سکا، کافی میں نے کوشش کیا، مجھے اس کا پی ڈی ایف نہیں ملا، نہیں تو میں آپ کو یعنی اس کا پی ڈی ایف دیتا ہوں، اس پہ کم از کم نمبرنگ لگی ہوئی ہے۔ کلاس کے بعد مجھے ایک بار دوبارہ یاد کروائیں، میں پھر نیٹ پہ ذرا کوئی کھپتا ہوں، شاید مل جائے۔ تو فرماتے ہیں وعادن الاولا فَقْصُرَنَّهُ، لیکن یہ جو رسوخ المصطفیہ میں متن اس میں فَقْصُرَنَّ ہے، تو بس یہ اس میں فرق تو کوئی نہیں ہے کہ عادن الاولا اس میں ضرور قصر کریں، کب؟ وَسَلِّسًا لِحَمْزٍ، اور آپ تین وجہ پڑھیں مد بدل میں، حمزہ میں، مد بدل میں حمزہ میں، یعنی عام مد بدل بھی آئی ہو تو عادن الاولا بھی آیا ہو، تو آپ کیا کریں کہ آپ قصر کریں عادن الاولا میں، اور اس کے ساتھ کوئی عام مد بدل آئی ہو تو اس کے حمزہ میں آپ تینوں وجہ پڑھیں، وَوَسِّط وَمْدُد الکلو، یا دونوں میں توسط کریں یا دونوں میں طول کریں۔
تو دونوں میں توسط کرنے کا مطلب یہی ہوگا کہ عام مد بدل میں توسط ہو رہا ہے تو عادن الاولا بھی تو مد بدل ہے ایک قول کے مطابق، لہذا اس میں بھی توسط ہوگا. عام مد بدل میں طول ہو رہا ہے تو عادن الاولا بھی ایک قول میں مد بدل ہے تو طول ہوگا، اور جس قول میں بھی مد بدل نہیں ہے تو عادن الاولا میں قصر ہو رہا ہوگا، دوسری مد بدل میں 3 وجہ ہوں گی. یہاں پہ لکھا ہوا محفلہ کہ آپ ان کو پڑھیں محفل جماتے ہوئے، یعنی اس کو اسی طرح پڑھیں، اور یہاں پہ لکھا ہوا مجملہ یعنی ظاہر کرتے ہوئے. بہرحال یہ نسخوں میں اختلاف ہوتے رہتے ہیں، اس سے فرق نہیں پڑتا اتنا. یہ چیز واضح ہے، آگے چلیں. جی قاری صاحب. اس کے ساتھ میں ایک چیز مزید بتانا چاہ رہا تھا کہ اصل میں الاولا جو لفظ ہے نا، اس پہ بہرحال یہ بحث تو ہوتی ہے کہ جب اس سے ابتدا کیا جائے گا تو کیسے پڑھا جائے گا. اس پہ میرے خیال بات ہو چکی ہے کہ حمزہ وصلی جو ہے وہ پڑھا بھی جا سکتا اور نہیں بھی پڑھا جا سکتا. اگر لام تعریف پر حرکت آ جائے تو حمزہ وصلی کو حمزہ وصلی کے ساتھ بھی ابتدا کر سکتے، حمزہ وصلی کے بغیر بھی کر سکتے. یہ بات ہو چکی ہے نا ہماری. جی شادیہ میں پڑھی تھی. یا ذہن میں آ گیا نا کہ اگر لام تعریف خود ہی متحرک ہو گیا تو اب ابتدا کرتے وقت لام تعریف کے ساتھ پڑھ لیں حمزہ وصلی کے بغیر، یا حمزہ وصلی کے ساتھ پڑھ لیں. یہ بات ذہن میں آ گئی نا آپ کے. کوئی ایک آدھ بندہ میرے سے شریک ہوا کرے میری بات میں. جی جی استاد محترم. ہاں اب اسی چیز کو ذہن میں رکھیں، اس کے ساتھ ایک تحریرات کا مسئلہ منطبق ہوتا ہے. اگر وہیں پہ مد بدل ہو رہی ہو، یعنی لام تعریف پر نقل حرکت ہو رہی ہے اور مد بدل بھی ہو رہی ہے، تو بدل المغیر ہو رہی ہے نا، بدل المغیر وہاں پہ ہو رہی ہے. تو ایسی صورت میں کہ آپ ایک کلمے سے ابتدا کر رہے ہیں، اس کا لام تعریف متحرک ہو گیا اور وہیں پہ بدل المغیر بھی ہو رہی ہے، تو یہاں یاد رکھیں اگر آپ حمزہ وصلی کے ساتھ پڑھنا چاہتے ہیں تو مد بدل کی 3 وجہ ہوں گی، جیسا کہ الولا الولا، نہیں ویسے تقلیل ہونی چاہیے، الول الول اور الول. لیکن اگر آپ حمزہ وصلی کے بغیر پڑھ رہے ہیں تو صرف قصر ہوگا، مد بدل میں صرف قصر ہوگا، یعنی لول ہے بس، اور کوئی وجہ نہیں. سکتی اولا پہ اگر ابتدا کریں گے تو ٹوٹل 4 وجہ پڑھیں گے، حمزہ وصلی کے اس بات کے ساتھ مد بدل میں 3، اور حمزہ وصلی کے حذف کے ساتھ مد بدل میں صرف قصر، توسط طول ناجائز ہوگا. یہ ایک چیز تھی جو میں نے آپ کو بتانی تھی. سمجھ آ گئی؟ قاری صاحب وہ ریپیٹ کر دیں. جی ایک میں ریپیٹ کرتا ہوں. آپ کیا کہہ رہی تھی سادیہ باجی؟ جی میں یہ کہہ رہی تھی کہ جب ہم ابتدا کرتے ہیں اور حمزہ وصلی کے ساتھ پڑھتے ہیں تو 3 وجہ ہوں گی، تو آپ نے جو پڑھ کے بتایا وہ پڑھ کے ذرا دوبارہ سے بتا دیجئے. ہاں یہ تو میں نے وقتی طور پہ صرف الاولا کی مثال دی ہے نا، کیونکہ یہاں پہ لفظ آیا ہوا ہے، یہ ہر جگہ ہی ہوگا. الاخرہ لے لیں آپ، الاخرہ میں ورش کیا کرے گا؟ الاخرہ الاخرہ الاخرہ. لیکن اگر وہ حمزہ وصلی نہیں پڑے گا تو پڑے گا لاخرہ بس. حذف حمزہ وصلی کے ساتھ قصر مد بدل کا ہوگا بس، توسط طول نہیں ہوگا. اور اس باتیں حمزہ وصلی کے ساتھ مد بدل کی 3 وجہ ہوں گی، تو مد بدل کی 3 وجہ ہوں گی. ایسی اور بھی مثالیں ہوں گی. مثلا الاخرہ ایک مثال میرے ذہن میں فوراً آ گئی، اور بھی بہت سی ہوں گی. تو ہر جگہ یہ یاد رکھنا ہے، بدل المغیر ہو رہی ہے تو حمزہ وصلی کے اس بات کے ساتھ 3 وجہ اور حذف کے ساتھ صرف قصر ہوگا. بھائی یہ ایک اضافی تحریر لکھ لیں، آگے اگر کہیں پہ بیان ہوئی تو ٹھیک ہے، نہیں تو اس کے ضمن میں تھی تو میں نے کہا چلے بیان کر دوں. یہ لکھ لیں آپ استاد لوگ اپنے. محترم
جی جی استاد محترم، میں یہ کہہ رہی ہوں کہ آپ نے پہلے بتایا نا کہ اگر حمزہ یعنی کہ اگر الگ سے پڑھیں گے، آگے مد بدل ایک نہیں منٹ ہے. ہم نا دوبارہ بات کریں، مجھے کال آ گئی تھی، آپ کی آواز کٹ گئی دوبارہ. استاد محترم پہلے آپ نے بتایا نا کہ یعنی کہ ایسی مد بدل جس میں اختلاف ہے، اور اس کے بعد دوسری مد بدل جس میں اختلاف نہیں ہے، اس میں پھر آپ نے 5 بجے بتائی نا، تو لیکن 4 بجے بتائی نا، تو لیکن جب آپ نے بتایا ہے کہ الگ سے پڑھیں گے الاولا یا الاولا کو، تو پھر جو ہے نا وہ آپ نے اب بھی بتایا کہ اگر ابتدا کریں گے حذف حمزہ کریں تو صرف کسر ہوگا، لیکن اسبات حمزہ میں یعنی کہ کسر توسط اور طول ہوگا. لیکن جو پہلے بتایا مجھے وہ تھوڑا گڑمڑ ہو گیا. دونوں باتیں مختلف ہیں، دونوں باتیں مختلف ہیں. وہ اس طرح آپ کسی ایک کلمے کو پڑھ رہی ہیں جس کے شروع میں لام تعریف ہے اور لام تعریف کے بعد حمزہ ہے، تو ظاہر ہے حمزہ کی حرکت نقل ہو کے لام تعریف کو مل جائے گی. تو وہاں پہ جی بدل، استاد اگر مد محترم. بدل بھی بن رہی ہے تو بدل المغیر ہو گئی نا. جی اسی کلمے پہ لیکن جو آپ آپ ابتدا کر رہی ہیں. میں دونوں چیزیں بتاتا ہوں نا، دوبارہ ریپیٹ کرتا ہوں، دونوں باتیں مختلف ہیں. عادن الاولا کا جو الاولا ہے اور کوئی بھی الاولا نہیں، پورے قرآن پاک کے الاولا کی بات نہیں ہو رہی، صرف عادن الاولا کا جو الاولا ہے. اس الاولا پر اگر آپ نے ابتدا کرنی ہو، اس الاولا پر ابتدا کرنی ہو، تو یہ لام جو ہے متحرک ہے. تو اب یہاں پہ دو چیزیں ہو سکتی ہیں، حمزہ وصلی پڑھنا بھی ہے اور حذف بھی کرنا ہے. تو اس کے ساتھ الاولا کا جو بدل المغیر ہے، اس میں اس بات حمزہ کے ساتھ آپ مد بدل کی تینوں وجہ پڑھ سکتے ہیں، لیکن حذف حمزہ کے ساتھ صرف قصر ہوگا. یہ الگ بات ہے جو پورے قرآن مجید میں آئے گی. کہیں بھی لام تعریف کے بعد، کہیں بھی لام تعریف کے بعد حمزہ آیا ہو اور وہ مد بدل کا حمزہ بن رہا ہو، لام تعریف کے فوراً بعد مد بدل بن رہی ہو، تو نقل حرکت کی وجہ سے بدل المغیر ہو جائے گی. اسی لفظ پہ اگر آپ نے ابتدا یا اعادہ کرنا ہے، تو ایسے پورے قرآن مجید میں جہاں پہ بھی یہ ہو جائے تو آپ نے اس بات حمزہ کے ساتھ تینوں اور حذف حمزہ کے ساتھ صرف قصر کرنا ہے. یہ ہو گئی ایک بات، یہ پورے قرآن مجید میں استعمال ہوگی، یہ اصول مترد ہے. اب آ جائیں الاولا کا اسپیشل مسئلہ. آپ الاولا جو عادن الاولا کا ہے، اس کو کسی مد بدل کے ساتھ ملائیں. اسی کے قریب ایک مد بدل ہے بھی، وہ میں ابھی آیت ہی کھول کے بتا دیتا ہوں. یہ تو اسپیشل مسئلہ عادن الاولا کا ہے کہ اگر عادن الاولا کے ساتھ کوئی مد بدل مل رہی ہو اور عادن الاولا کو آپ ظاہر وصل کر کے پڑھ رہے ہوں گے، تو یہ اس وقت کی بات ہے. میں آپ کو ابھی اس کی مثال دیتا ہوں. یہ دیکھیں، تھوڑا آگے جا کے مثال آ جاتی، فبی ای آلاء ربک تتمارا. اب آپ نے وَأَنَّهُ أَهْلَكَ عَادًا الْأُولَى، اس کو آگے والے مد بدل سے ملانا ہے، آگے والے مد بدل سے ملانا ہے. تو تب آپ کیا کریں گے؟ عادن الاولا میں جب آپ قصر کریں گے تو یہ قصر دو طریقوں سے ہوگا، یا قصر ہوگا مد بدل کے طور پہ یا ہوگا مستثنیٰ کے طور پہ. ان دونوں کے ساتھ فبی ای اعلیٰ کی جو مد بدل میں صرف قصر ہوگا، اس میں قصر ہوگا، توسط بھی ہوگا، طول بھی ہوگا. تو عادن الاولا قصر کے ساتھ اعلیٰ ربی کا تتمارا میں تینوں وجہ ہوگی. لیکن یہ جو عادن الاولا کے توسط کے ساتھ اعلیٰ میں توسط ہوگا، طول کے ساتھ طول ہوگا. یہ مسئلہ اور ہے، وہ مسئلہ اور تھا جو میں جی بتا رہا ہوں. اب آپ جی کو جی کلیئر ہوا کچھ؟ جی 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 استاد. تو سوال ہے تو کر لیں. استاد نہیں محترم استاد اگر محترم مد بدل پہلے ہو تو ایک ہی بات ہے، مد بدل پہلے ہو تو قصر کے ساتھ اس میں قصر، توسط کے ساتھ قصر کے ساتھ قصر ہوگا، توسط کے ساتھ توسط اور قصر ہوگا، طول کے ساتھ طول اور قصر ہوگا. جی جی ٹھیک ہے، یعنی کہ یہ
صرف ترتیب بدل جائے گی. اچھا صحیح جزاک. آپ نے کچھ مزید پوچھنا تھا نائلہ امین؟ نہیں استاد مطلب ٹھیک ہے. اب آگے چلے اگلے شعر میں. جی آگے چلیں. یہ دونوں چیزیں سمجھ آ گئی ہیں، دونوں تحریرات سمجھ آ گئی ہیں. جی استاد محترم. چلیں یہ صفحہ آگے کر دیں. وَعَنْ كُلِّهِمْ بِالْمَدِّ مَا قَبْلَ سَاكِنٍ. یہ تو امام جزری کا ہی نا، وہ امام شاطبی کا ہی جملہ ہے کہ تمام قرآ سے مد ہی ہے، یعنی طول ہی ہے. ما قبل ساکن، جب ساکن سے پہلے حرف مدہ ہو. تو اس ساکن سے مراد ساکن عارضی ہے. وہ شاطبیہ کو دیکھ کے پتہ چل جاتا ہے کیونکہ آگے ساکن اصلی کی بات الگ سے ہو ہی رہی ہے، تو یہ خود بخود متعین ہو جاتا ہے کہ یہ نہیں، یہ جو ساکن ہے یہ ساکن اصلی ہے. اور یہ اس طرح متعین ہو جاتا ہے کہ ساکن عارضی آگے الگ سے بیان ہو رہا ہوتا ہے. امام جزری خود کہتے ہیں کہ جو ساکن وقفی ہے اس میں یہ ہوگا، تو ساکن وقفی کہہ کہ پچھلا جو ہے وہ خود بخود ساکن اصلی مراد ہو جاتا ہے. تو مراد ہے جب ساکن اصلی کے ماقبل حرف مدہ ہو تو تمام قرآ کے لیے طول ہے، تمام قرآ کے لیے طول ہے. یہاں پہ امام جو خلف الحسینی ہے وہ وضاحت کرنا چاہتے ہیں کہ اس ساکن میں، یعنی صحیح ساکن میں تو تمام قرآ کے لیے طول ہوتا ہے، لیکن وفی الوقفی، اور جو وقف میں ساکن ہوتا ہے، والادغام، اور جو ادغام کی وجہ سے ساکن آتا ہے، یہ دونوں ساکن جو ہوتے ہیں یہ عارضی ہوتے ہیں. اس وجہ سے سلس لتجملا، اس میں تینوں وجہ پڑھیں تاکہ آپ خوبصورت رستہ اختیار کر سکیں. ساکن اصلی جو ہوگا اس میں تمام قرآ کے لیے طول ہوگا، لیکن حالت وقف میں آنے والا اور ادغام کی وجہ سے آنے والا جو ساکن ہوگا اس ساکن میں تین وجہ ہوں گی. اب یہ جملہ ان کو کہنے کی ضرورت، یہ وفی الوقف والادغام ہی، یہ انہوں نے امام جزری کے شعر کی وضاحت کی ہے. جو امام جزری نے کہا نا وعند سکون الوقفی وجہانی الصلہ، امام جزری نے وہاں پہ سکون وقفی کا ذکر کیا تھا، صرف سکون وقفی کا، ادغام والے سکون کا ذکر نہیں کیا. حالانکہ ادغام کا سکون بھی عارضی ہوتا ہے، ادغام کبیر کی وجہ سے جو سکون آتا ہے وہ بھی عارضی ہوتا ہے. اسی لیے آپ کو معلوم ہے کہ سوسی کا ادغام کرتے وقت خاصر توسط طول تینوں وجہ جائز ہوتی ہیں. تو یہ صرف یہ بتانا چاہ رہے ہیں یہاں پہ، بس اضافی کوئی بات نہیں ہے. ٹھیک ہے. جی اب آگے انہوں نے ایک بڑا مشہور مسئلہ ہے، اس کو معاب کا مسئلہ کہتے ہیں. کوئی اور بھی اس کی مثال اگر مل جائے، جیسے معاب بن ہے، اسی طرح کی کوئی اور مثال ہو نا جس میں مد بدل کے بعد والا جو حرف ہے وہ موقوف والا ہے اور مکسور ہو یا مضموم ہو، تو یہ چیز تب پیش آتی ہے. تو یہ کہتے ہیں وَنَحْوُ مَعَابٍ، جو معاب کی طرح کے کلمات ہیں. مزید غور کیا جائے شاید کوئی ایک آدھ مزید مل جائے. لَيْسَ يَنْقُصُ فِي الْوَقْفِ عَنْ بَدَلٍ، اس کی مد بدل کم نہیں ہوگی. معاب کلمے کی حالت وقف میں جو مد بدل ہے وہ ختم نہیں ہوگی، یعنی اس کا توسط، مد بدل کا توسط بھی ہوگا، طول بھی ہوگا. یعنی اس کو وقف کی وجہ سے آپ اس کا مد بدل ختم نہیں کر سکتے، تو مد بدل اس میں ہوگا. بطور مد بدل اس میں آپ توسط بھی کریں گے، بطور مد بدل طول بھی کریں گے. اچھا اب یہ چیز ان کو کہنے کی ضرورت کیوں پیش ہے، یہ آپ کے ذہن میں تو آ رہا ہوگا کہ اگر اس کو مد بدل نہ سمجھ کے مد عارض بھی سمجھ لے تب بھی تو قصر توسط طول جائز ہی ہوتا ہے نا، توسط طول ایسا ہی ہے نا. تو یہ صرف اشارہ کرنا چاہ رہے ہیں ان کی دوسری وجوہ کی طرف جو روم کی وجہ سے بن جاتی ہیں یا اشمام کی وجہ سے بنتی ہیں، اس کی طرف اشارہ کر رہے ہیں. اور آگے کہہ بھی رہے ہیں وَالرَّوْمُ كَالْأَصْلِ وَالصِّلَةِ،
اور جو روم کی حالت میں بھی تو مد بدل بنی ہوتی ہے نا، کہتے ہیں وصل کی مانند ہی شمار کیا گیا ہے. جیسے مد بدل وصل کی حالت میں مد بدل ہوتی ہے، اس میں ہم قصر توسط طول 3 وجہ کرتے ہیں، حالت روم میں بھی وہ مد بدل کی ہی صورت رہے گی. ما بھی یہ پھر بھی ما ہے تو مد بدل کی صورت ہی نا، موقوف تو نہیں ہوا. اس کے بعد کا جو با ہے وہ پھر بھی اپنی حالت میں برقرار ہے. جیسا کہ روم جو ہے وصل کی مانند ہی ہوتا ہے ہمیشہ، تو مد بدل اس میں ہوگی ہی ہوگی. تو اس کی ایک لمبی چوڑی ڈیٹیل ہے، وہ اس طریقے سے ہے. اگر آپ اکیلا کلمہ لفظ معاب پڑھ رہے ہیں، اکیلا معاب پڑھ رہے ہیں، تو اس میں کیا کیا ہو سکتا ہے؟ سوچیں. وقف بھی سکون کے طور پہ کیا کیا اس میں ہو سکتا ہے؟ بالاسکان کہنا چاہیے. مطلب طول توسط کسر. بالاسکان ہو گیا. اور جی طول اور روم میں کیا کیا ہوگا؟ طول اور کسر ہوگی نا، کیونکہ روم کے ساتھ توسط نہیں جائز ہوتی. نہیں 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 نہیں. فتح کے روم کے ساتھ ساتھ اگر کریں پیچھے اگر نہیں استاد نہیں محترم. نہیں 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 فتح تو ہے ہی نہیں، آپ اچھا بن ہے نا. جی جی روم جی کے ساتھ صحیح. کیا کیا آئے گا؟ روم کے ساتھ استاد محترم کسر ہوگی پھر. اور طول. اور استاد محترم سوچیں. آپ جب قصر مع روم کریں گے تو وہ مد بدل کا بھی ہے، مد عارض کا بھی ہے، لیکن جی توسط مع روم اور طول مع روم بھی ہوگا. کیوں؟ کیونکہ مد بدل تو پھر بھی باقی ہے نا جی روم کی جی وجہ سے. جی جی استاد محترم سے. روم کر بھی لے، مد عارض ہی ختم ہوئی ہے نا، مد بدل تو پھر بھی وہیں پہ باقی کی باقی ہے. یہی بات کہی ہے اس نے، لیس ینقص فی الوقوف عن بدل. مد بدل اس کی وقفاً ختم نہیں ہوتی، وہ پھر بھی باقی رہے گی. کیوں؟ کیونکہ روم کا حکم وصل کی طرح ہی ہوتا ہے. تو مد عارض کا روم ختم ہوا ہے نا، تو وہ آپ نہ کریں. وہ جو روم آپ کر رہے ہیں وہ کس چیز کا کر رہے ہیں؟ توسط کے ساتھ یا طول کے ساتھ، مد بدل کے طور پہ کر رہے ہیں. لہذا اکیلا کلمہ معاب بھی جو ہوگا اس میں قصر توسط طول مال اسکان اور قصر توسط طول مال روم ہوگا. ٹھیک ہے. اسی طرح اگر کوئی ایسا کلمہ آ جائے جس میں آگے مضموم بھی ہو، دیکھنا پڑے گا قرآن مجید میں ایسی کوئی چیز ہو تو اس میں کیا ہوگا؟ اشمام والی تینوں وجہ وہ تو ویسے بھی آ جاتی ہوتی ہیں. لہذا روم 9 کی 9 وجہ جائز ہوگی، توسط اور طول مع روم بھی جائز ہوگا. اور وہ جو جائز ہو رہا ہے وہ کس وجہ سے ہو رہا ہے؟ وہ بطور مد بدل ہو رہا ہے. توسط مد بدل کا ہو رہا ہے، اور با جو ہے وہ اس میں روم ہو رہا ہے وقفاً. اسی طرح طول بھی ہوگا، وہ بطور مد بدل ہوگا. یہ چیز کلیئر ہے؟ استاد محترم اشمام کی صورت میں پھر تینوں وجہ جائز ہوں گی نا، اس کا مطلب. وہ تو ویسے بھی جائز ہی ہوتی ہیں. جی جی وہ ویسے بھی جائز ہی ہوتی ہے. نہیں استاد مد بدل اور مد عارض دونوں صورتوں میں. مد عارض کی مد بدل کی صورت، مد عارض میں تو صرف روم کا ہی فرق پڑتا ہے نا، کہ روم جی کی 2 وجہ جائز نہیں ہوتی، توسط اور طول والی. اشمام اور اسکان کے ساتھ تو مد عارض کی اپنی ذاتی 3 وجہ جائز ہوتی ہیں. 3 ہیں. جی تو وہ بطور مد بدل سمجھ لیں یا بغیر مد بدل کے مد عارض کی سمجھ لیں. صحیح. اشکال صرف روم میں آگے پڑتا ہے کہ قصر مع روم عارض اور مد بدل دونوں کا ہی ہے، جس کا مرضی کہہ لیں. لیکن توسط مع روم اور طول مع روم جو ہو رہا ہے وہ مد بدل کا ہو رہا ہے، نہ کہ مد عارض کا. لہذا کل ملا کے معاب میں 9 کی 9 وجہ جائز ہے. اچھا، اور اس کے بعد اسی معاب کے ساتھ اگر آپ ما قبل کی مد بدل جوڑیں تو پھر کیا کیا ہوگا؟ اس کا ایک نقشہ بنانا چاہیے، میں نے ویسے بنایا نہیں. اس کا ایک نقشہ بنانا چاہیے کہ ما قبل بدل ہو. ویسے یہ جو آیت ہے اسی آیت میں ہی مد
جی وہ آیت کوئی بندہ کھولے آپ میں سے. واللہ عندہ حسن المآب، اسی آیت میں نا مد بدل بھی موجود ہے اور زوات الیا بھی موجود ہے. تو اس کا ایک نقشہ آپ لوگ بنائیں، میں بناتا ہوں پھر آپ کو لوگوں کو سینڈ کر دیتا ہوں. دیکھیں مد بدل ہو اور آگے مآب آیا ہو، تو مد بدل کا قصر کیا، اس کے ساتھ کیا کیا ہو سکتا ہے؟ مد عارض کی تینوں وجہ آتی ہوتی ہیں، اور آگے قصر مع روم بھی آ گیا، تسلیس اور قصر مع روم. توسط مع روم آ جائے گا اس کے ساتھ. طول ہے اس ہم بتائیں. مد بدل میں قصر ہو رہا ہو تو مآب میں کیا کیا ہو سکتا ہے؟ تھوڑا غور بھی کیا کریں نا، ساتھ کے سارا استاد کچھ میں نے محترم بتانا ہے. تینوں ہی وجہ ہوں گی. کون سی تینوں وجہ؟ پورا نام لیتے ہوتے ہیں. طول توسط قصر کی. مال استاد اسکان. محترم، ہم استاد محترم، اگر ہم ہے نا سکون کے ساتھ وقف کریں گے تو تین وجہ ہوں گی، اور روم کے ساتھ وقف کریں گے تو ایک ہی وجہ ہوگی، کیونکہ روم مانند وصل کے ہوتا ہے. شاباش، یہ جواب ہوا نا. یہاں پہ قصر مع روم ہو رہا ہے مد بدل کا. مد بدل کی وجہ سے توسط و طول مع روم ابھی یہاں پہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ پیچھے مد بدل میں قصر کیا ہوا ہے. ٹھیک ہے، 4 وجہ ہو گئی. آگے پھر ہم نے مد بدل میں پیچھے کیا توسط. اب آگے کیا کیا ہو سکتا ہے؟ ہاں یہ اب آپ لوگوں کا تھوڑا امتحان ہو گیا. ہاں جی، پیچھے مد بدل میں توسط ہو رہا ہے، آگے کیا کیا ہوگا؟ اس میں طول اور توسط ہوگا سکون کی حالت میں. قصر نہیں ہوگا. نہیں، قصر نہیں ہوگا. شاباش، قصر نہیں ہوگا. یہ زیادہ جو محققین لوگ ہیں ان کے نزدیک ایسا ہی ہے کہ مد بدل میں توسط ہو رہا ہو تو مد عارض میں وہ قصر کو جائز نہیں سمجھتے. ہماری شیخہ سمیہ بھی نہیں سمجھتی، اور ہمیں بھی انہوں نے اسی طرح پڑھایا ہے. لیکن بعض لوگ اس میں فرق نہیں کرتے، لیکن تحقیق اور صحیح بات یہی ہے، مد بدل کے توسط کے ساتھ مد عارض میں قصر نہیں ہوگا. لہذا تو طول اور توسط مع الاسکان ہو گیا. آگے قصر مع روم ہوگا. قصر بھی نہیں ہوگا، توسط مع روم ہوگا. قصر مع روم کیوں نہیں ہوگا؟ کیونکہ پیچھے توسط کیا ہے، مد بدل نہیں کی وہ تو طرح ہوگا. تو کیا مد عارض کے طور پہ ہم یہاں پہ قصر مع روم نہیں کر سکتے؟ روم جو ہوتا ہے مانند وصل کے ہوتا ہے. نہیں وہ ٹھیک ہے، یعنی بطور مد بدل تو آپ چلے قصر مع روم نہ کریں، کیونکہ پیچھے مد بدل میں قصر نہیں توسط ہے. کیا مد عارض کا بھی قصر مع روم یہاں پہ نہیں ہو سکتا؟ نہیں، مد عارض کا تو نہیں ہوگا نا قصر. کیوں نہیں ہوگا؟ مد عارض میں قصر مع روم نہیں ہوتا. مد عارض میں تو ہم ساکن کر دیتے ہیں نا، تو روم کریں گے تو حرکت پڑنی پڑے گی. تو ہاں نا، وہی کہہ رہا ہوں نا، مکسور موقوف علیہ مکسور ہو تو کیا قصر مع روم نہیں ہوتا وہاں پہ؟ قصر تو وہاں پہ ہوتی ہے نا، قصر جائز نہیں ہوتی. وہی کہہ رہا ہوں نا، قصر مع روم ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ ہوگا استاد محترم. ہوگا. اور کون بتائے گا؟ میرے خیال آپ لوگوں کو سوال سمجھ نہیں آ رہا. اللہ کے بندو، موقوف علیہ مکسور ہو تو اسکان کے ساتھ تینوں وجہ ہوتی ہیں، اور روم کے ساتھ قصر ہوتا ہے. یہ 4 وجہ تو جائز ہوتی ہیں کہ نہیں ہوتی؟ جی یہی 4 وجہ ہوتی ہیں استاد محترم. ہوتی ہیں نا. تو ہاں، اب میرا سوال یہ ہے کہ مد بدل کے توسط کے ساتھ جہاں مد عارض ہو رہا ہے، کیا وہاں پہ قصر مع روم ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ استاد محترم وہاں توسط ہی نہیں ہوگا. تو کیوں نہیں ہوگا؟ بھائی پوچھ رہا ہوں، قصر مع روم کیوں نہیں ہوگا؟ کیونکہ پیچھے مد جو ہے وہ زیادہ ہے. تساوی ہاں کے تو خلاف ہے. بولے کیا جواب دے رہے ہیں؟ بولے. ہاں جی تساوی کے خلاف ہے نا، مساوات نہیں ہوگی، پھر دونوں طرف برابر ہی نہیں ہوگی. جی نہیں، توسط ہے تو پھر آگے نہیں استاد محترم یہ پیچھے توسط. وہ مد بدل کا قصر مع روم نہیں نہ ہو رہا، بطور مد بدل نہیں ہو رہا. بطور مد عارض تو قصر مع روم جائز ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟
اللہ کے بندو سوچتے نہیں، غور نہیں کرتے. پیچھے مد بدل میں توسط ہے، لہٰذا آگے مد بدل میں توسط نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے، مان لیا بطور مد بدل توسط مع روم یہاں پہ قصر مع روم یہاں پہ نہیں ہوگا، لیکن مد عارض بھی تو یہاں پہ ہے نا، اس کا قصر مع روم کر لیتے ہیں. کیا خیال ہے؟ اس کا ہو سکتا ہے. نہیں ہو سکتا. پھر بھی کیوں؟ کیونکہ مد بدل ضعیف ہے مد عارض سے. سمجھ لگی؟ جی جی استاد محترم آگے سمجھ جی میں اسی لیے کہ زیادہ سوچا کریں ڈیپلی. ایک ہی آپ لوگ جمع الجمع کیسے پڑھتے ہوں گے؟ آپ لوگ 4-5 چیزیں اکٹھی نہیں سوچ سکتے. توسط مع روم، توسط مع الاسکان، طول مع الاسکان اور توسط مع روم ہوگا بس. قصر مع روم نہیں ہو سکتا. کیوں؟ اب طول مع روم بھی نہیں ہو سکتا. کیوں؟ کیونکہ طول مع روم مد عارض کا ویسے ہی نہیں ہوتا، اور یہاں پہ مد بدل کے طور پہ ابھی نہیں ہو سکتا، پیچھے توسط ہوا ہے. اب یہ کتنی ہوگی؟ 1 2 3 ہوگی، 7 بجے ہو گئی ٹوٹل. اب آپ نے کرنا ہے طول، مد بدل کا طول کیا، اب آگے کیا کیا ہوگا؟ استاد محترم طول ہی ہوگا. پورا بولتے ہوتے ہیں. طول مال اسکان ہوگا، قصر اور توسط مال اسکان نہیں ہو سکتا، کیونکہ مد بدل میں طول ہو رہا ہے، لہٰذا مد عارض میں قصر اور توسط نہیں ہوگا، اور مد بدل کا ہی طول مع روم ہوگا. تو یہ ٹوٹل 9 بجے ہو گئی اگر صرف مد بدل ہو تو. اب میں یہ آپ کو تصویر بھیج دیتا ہوں، اس کو آپ لوگ یہاں پہ اسکرین شاٹ یہ اسکرین پہ شیئر کر دیں. اس طرح کے نقشے ویسے رسوخ مصطفیٰ بنانے چاہیے تھے، نہیں بنائے ہوئے انہوں نے. اس کو اسکرین شیئر پہ کریں اور دیکھیں. مد بدل کے قصر کے ساتھ آگے 4 بجے ہوگی، اور وہ جو قصر مع روم ہو رہا ہے وہ بطور مد بدل بھی ہو رہا ہے، بطور مد عارض بھی ہو رہا ہے. توسط کے ساتھ آگے قصر مع الاسکان نہیں ہوگا، کیونکہ مد بدل ضعیف ہے، تو ضعیف کی کبھی بھی ترجیح ہو جائے گی. اور جو توسط مع روم ہو رہا ہے وہ بطور مد بدل ہو رہا ہے، مد عارض کا توسط مع روم جائز نہیں ہوتا. اور آگے آ گیا طول کے ساتھ آگے مد عارض کا صرف طول ہو رہا ہے، اور مد بدل کا کی وجہ سے طول مع روم ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، یہ ٹوٹل 9 بجے ہوں گی. اب اس کے ساتھ اگر ہم وہ بھی ملا دیں، ذوات الیا ملا دیں، ہونا یہ چاہیے کہ اب یہ تھوڑا سا کام آپ لوگ بھی محنت کریں. اسی نقشے کے ساتھ آپ لوگوں نے مد اس کو ایڈ کرنا ہے، کیا نام ہے یہ، ذوات الیا کو. تو پھر کیا چیز بنے گی وہ آپ لوگوں نے مجھے بھیجنا ہے. اب جو متن میں ہے، متن میں یہ ہے کہ ذوات الیا اور آپ کی مد بدل جمع ہو جائے تب کیا ہوگا. اس میں ایک تحریر ہے، وہ میں بتاتا ہوں. یہ آ گیا مد، یہ یائی آ گئی، اور یہ مآب آ گیا. یہ پہلے شعر پڑھ لیں. اسکرین پہ وہ دوسرا صفحہ لے کر آئیں. یہاں پہ ایک شعر ذرا اضافی ہے، یہ یہاں پہ لکھا وہ فی بدل اجر الثلاثتی، مد بدل میں 3 بجے جاری کریں، عندما توسط لینن، جب آپ لین میں توسط کر رہے ہوں. اس طرح کی چیز میرے خیال آگے کہیں پہ بیان ہوئی ہے، یہ شعر آگے، یہ بات آگے بیان ہوئی ہے. اب اس کو چھوڑیں، اس شعر کو، یہ آگے آ رہا ہے ہماری دوسری کتاب کی ترتیب سے. یہ تو یہی کرنا، یہاں کر لے. کہتے ہیں وہ فی بدل اجر الثلاثتی، مد بدل میں 3 بجے جاری ہوں گی. کب؟ عندما توسط لینن، جب مد لین میں توسط ہو رہا ہوگا، یعنی مد لین محموز کے توسط کے ساتھ مد بدل کی 3 بجے جائز ہوں گی. لیکن ومدودن ان تطولا، لیکن جب آپ مد لین محموز میں طول کر رہے ہوں تب آپ مد بدل میں صرف طول ہی کریں. یعنی وہ ویسے 2 بجے بن جائیں گی، ٹوٹل 4 بجے بنیں گی. اس طرح کہ آپ نے مد بدل میں قصر کیا، آگے مد لین محموز میں توسط ہو جائے گا، 1 وجہ ہوگی. مد بدل میں توسط کیا،
آگے مد لین محموز جو ہے اس میں صرف توسط آ جائے گا، اور اگر آپ نے نہیں توسط کے ساتھ طول بھی آ جائے گا، اور اگر آپ نے طول کیا مد بدل کا تو آگے صرف مد لین محموز میں طول آئے گا. ٹوٹل 4 وجہ بنتی ہیں. توسط کے ساتھ مد بدل کی تینوں وجہ، اور مد لین محموز کے طول کے ساتھ مد بدل کا طول آئے گا. ٹھیک ہو گیا؟ اس کو دونوں طرح آپ لوگ بول سکتے ہیں، مد بدل پہلے کر لیں، مد لین پہلے کر لیں، ہوگا اس طرح. لیکن اس کا ذکر آگے الگ سے آ رہا ہے. یہ جو ہمارے پاس شرح ہے اس میں بھی شعر آگے آ رہا ہے. بارہ اس کو چھوڑیں، اس کو زوم کریں ذرا. یہ چوتھا شعر زوم کریں. وَمَعَ فَتْحِ ذِي الْيَاءِ، اگر مآب جیسے کلمات کے ساتھ ذوات الیا آ جائے تو اس کی تفصیل بتا رہے، کہتے ہیں وَمَعَ فَتْحِ ذِي الْيَاءِ. آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ ورش کے لیے ذوات الیا میں فتح اور تقلیل 2 وجہ ہوتی ہیں، ڈیٹیل آپ لوگوں کو معلوم ہے. بہرحال کہتے ہیں ذوات الیا کا اگر آپ فتح پڑھ رہے ہو تو اس کے ساتھ اوجہ العارض اعتبر، تو مد عارض کی وجوہ جو ہے نا ساری، اس کو آپ معتبر سمجھیں، مد عارض کی ساری وجہ پڑھیں. آگے کہتے ہیں لیورش ان ورش کے لیے وَإِن قَلَّلْتَ، اور اگر آپ تقلیل کریں لا قصر یجتلا، تو مد عارض کا جو قصر ہے، مد عارض کا قصر یہ ظاہر نہیں کیا گیا، اس کو صحیح نہیں سمجھا گیا. تو جب آپ تقلیل کر رہے ہوں گے تب آپ نے کیا کرنا ہے؟ قصر نہیں کرنا، تب آپ نے قصر نہیں کرنا. اسی طرح یعنی اسکان کے ساتھ بھی وہ 5 ہی وجہ بن جائے گی، قصر اس میں نکل جائے گا، اور دوسری طرح بھی 5 ہی بن جائیں گی. یہاں اس کا ویسے نقشہ میں نے بنایا ہے، میرا خیال ہے میں آپ کو بھیجتا ہوں. اس میں ایک چیز ہے آپ لوگوں کے سمجھنے والی ہے، میں نے پتہ نہیں بنایا کہاں پہ ہے. بس اتنا ذہن میں رکھیں، جب آپ مد بدل مآب جیسے کلمہ اسی آیت میں نا واللہ عندہ حسن المآب آیت میں ہی، میں آپ لوگوں کو آیت پڑھ کے سناتا ہوں، اسی میں مد ذوات الیا بھی آئی ہوئی ہے. یہ دیکھیں، یہ ذالک متاع الحیات الدنیا، الدنیا کا اگر آپ فتح پڑھ رہے ہو تب مد عارض میں سب چیزیں جائز ہے، اس میں کوئی چیز ناجائز نہیں ہے، یعنی ساری وجہ ہوں گی. تو وہ ٹوٹل کتنی بنتی ہے؟ میں نے ابھی آپ لوگوں کو پہلے بنوائی ہیں. مد عارض آپ کی 6 وجہ بنتی ہے نا، 3 قصر کے ساتھ اور 3 ہی طول کے ساتھ. لیکن اس میں اگر ہم تھوڑا سا مزید غور کریں تو مد بدل کے قصر کے ساتھ آپ کو فتح کے ساتھ آپ کو پتہ کہ توسط نہیں آتا ہوتا، فتح کے ساتھ مد بدل کا توسط نہیں آتا ہوتا. تو 5 وجہ رہ گئی نا. ایک تو آپ جی لوگ ساتھ ساتھ بولتے نہیں. مد مآب ان میں 6 وجہ میں نے پہلے آپ کو جائز بتائی ہیں جو اکیلے مآب کی بنتی ہیں. قصر مال اسکان، توسط مال اسکان، طول مال اسکان. قصر مال روم یہ تو مد عارض اور مد بدل دونوں کا ہو گیا. توسط مال روم اور طول مال روم صرف مد بدل کی وجہ سے. اس کے ساتھ ذوات الیا جمع ہو جائے تو جی ذوات الیا کے فتح کے ساتھ مد بدل کا توسط نہیں نہ جائز ہوتا، جی نہیں ہوتا. نہیں جائز ہوتا. لہٰذا ان 5 میں سے کتنی رہ گئی؟ 6 میں سے کتنی رہ گئی؟ 5. تو یہ پوری 5 ہو گئی نا. اب آگے آ جائیں، یہی 6 کی 6 وجہ تقلیل کے ساتھ لے کر جائیں تو آپ کو پتا ہے تقلیل کے ساتھ قصر نہیں جائز ہوتا. 5 رہ گئی، جی نہیں نا جائز ہوتا. مد بدل کا جی قصر جائز نہیں ہوتا. ایک نہیں وہ ہوتا. نکل گئی، ایک مد عارض کا بھی قصر نکل گیا جو قصر والی اسکان تھا، تو 4 رہ جی گئی. 4 ٹوٹل کتنی ہو گئی؟ 9 رہ جی گئی. 9 رہ گئے. اب یہ وجہ 9 ہی بنتی ہے. لیکن بدور الظاہرہ میں یہ میں نے نقشہ بنایا، پتہ نہیں مجھے مل نہیں رہا، ملا تو پھر میں آپ کو تصویر بھیج دوں گی یا میں دوبارہ بنا دوں گا. بدور الظاہرہ میں 10 وجہ جائز کی ہوئی ہیں. اس میں ایک وجہ کو مزید، بلکہ یہاں بھی یہی لکھا ہوا ہے، یہ رسوخ المصطفیہ جو شرح ہے نا اس میں بھی دیکھیں آپ یہی لکھا ہوا ہے کہ ذالک متاع الحیات، اس میں 10 وجہ جائز ہے. انہوں نے 10 وجہ کو اس طرح ڈیٹیل میں بیان کیا کہ ذوات الیا کے فتح کے ساتھ مآب پر تینوں وجوہ، پھر ذوات الیا کی تقلیل کے ساتھ مآب پر طول توسط ہوگا. یہ 5 وجوہ وقف بالاسکان کے ساتھ ہے. پھر یہی 5 وجوہ وقف بالروم کے ساتھ آئیں گی. لیکن آپ ان کا نقشہ بنائیں تو پھر 9 بنتی ہیں.
کیونکہ آپ نے تقلیل کے ساتھ قصر مع روم بھی ناجائز کرنا ہے، تقلیل کے ساتھ قصر مع روم کو ناجائز کرنا ہے. جی اسی طرح آپ نے قصر مع الاسکان کو بھی ناجائز کرنا ہے. ٹوٹل 9 رہ جاتی ہیں، 10 نہیں بنتی. جی ٹھیک ہے. وَإِن قَلَّلْتَ لَا قَصْرٌ يُجْتَلَىٰ، اس قصر کو آپ قصر مع روم اور قصر مع الاسکان دونوں پہ منطبق کر سکتے ہیں، لیکن اس کی ضرورت نہیں ہے. قصر مع روم تو ویسے ہی تقلیل کے ساتھ نہیں آتا، روم کو کہو نہ کہو، مد بدل کا قصر تو ویسے ہی تقلیل کے ساتھ جائز نہیں ہوتا. مد جی بدل کا قصر تقلیل کے ساتھ ویسے ہی جائز ساتھ نہیں ہوتا. تو جی وہ قصر مع روم تو ویسے ہی نکل گیا. اب رہ گیا قصر مع الاسکان، تو وہ انہوں نے خود منع کر دیا ہے. وَإِن قَلَّلْتَ لَا قَصْرٌ يُجْتَلَىٰ، قصر نہیں دیکھا جاتا، قصر جی نہیں دیکھا جاتا. تو قصر مع الاسکان بھی نکل گیا تقلیل کے ساتھ، تو کل ملا کے 9 وجہ رہ گئی. 9 اور یہی قصر مع الاسکان جو ہے فتح کے ساتھ جائز ہوتا ہے، لہٰذا ہم نے وہاں پہ جائز کیا ہوا ہے. تو جی 5 وجہ وہ اور 4 وجہ یہ 9 رہتی ہیں. یہ جو انہوں نے کہا ہوا نا 10 وجہ، یہ بدور الظاہرہ کے طور پہ کہا ہوا ہے. تو بدور الظاہرہ والے قول پر ہمارا اتفاق نہیں ہے، اور یہی 9 وجہ ہی پڑھائی ہیں قاری ابراہیم صاحب نے. مجھے حمزہ صاحب نے بھی بتایا تھا، قاری ابراہیم صاحب نے ان کو 9 ہی پڑھائی ہیں. بنتی بھی 9 ہے، 10 بنتی ہی نہیں. ایک وجہ تو یہ خود تحریرات میں منع ہو گئی، اور وہ ایک وجہ تو ویسے ہی منع ہوتی ہے، لہذا کل ملا کے یہی بنتی ہیں. ٹھیک ہے. اس کی ایک بڑی مزیدار سی نا ایک توجیہ بھی ہے. اس پہ ایک اعتراض بنتا ہے، اس پہ ایک بڑا زبردست اعتراض بنتا ہے کہ آپ لوگوں نے، میرے ذہن سے وہ اعتراض نکل گیا، وہ بڑا زبردست اس کا جواب ہے. انما الصدقات للفقراء سے اس کا وہ کیا گیا ہے، ابھی میرے ذہن سے وہ نکل گیا. کوئی اس طرح کا کوئی اعتراض تھا کہ آپ فتح کے ساتھ ہم توسط نہیں نہ کرتے، تو وہ کہتے ہیں تو آپ توسط مع الاسکان کو کیوں جائز کہہ رہے ہیں؟ فتح کے ساتھ توسط مع روم وہ مد بدل کا منع ہے نا. تو وہ کہتے ہیں اسی طرح مد عارض کا بھی توسط منع کرنا چاہیے ذوات الیا کے فتح کے ساتھ، تو آپ یہ کیوں نہیں کرتے؟ تو اس کا ایک بڑا زبردست جواب دیتے ہیں کہ وہاں پہ کم از کم طول ہو تو رہا ہے نا، مد تو ایک ہو ہی رہی ہے نا. اس مد کو کم کر دیا جائے تو توسط بن جاتا ہے، زیادہ کر دیا جائے تو طول بن جاتا ہے. وہاں تو پھر بھی گنجائش ہے کہ توسط کیا جائے. یہاں پہ قصر کو کرنے کی یا جائز سمجھنے کی بالکل کوئی وجہ ہی نہیں ہے، کیونکہ تقلیل کے ساتھ عدم مد قطعاً جائز نہیں ہے. وہ چاہے بطور مد بدل کرے چاہے مد عارض کرے، وہ ویسے ہی جائز ہی نہیں ہے. تو یہ ایک بڑی اچھی چیز وہاں پہ بنتی ہے. ایک تکلف یہ بہرحال اعتراض اور جواب کافی اچھا ہے. چلے بہرحال یہ مسئلہ آپ کو سمجھ آ گیا ٹوٹل؟ جی میں نے ایک بات پوچھنی تھی. جی جی یہ فتح کے ساتھ توسط مع الاسکان جو ہے وہ ناجائز ہے، مع روم جائز ہے، ایسا ہے؟ نہیں، فتح کے ساتھ کچھ بھی ناجائز نہیں ہے. فتح کے ساتھ تو وہ فتح کے ساتھ توسط مع روم ناجائز ہے، توسط مع روم، کیونکہ وہ ٹھیک ہے. توسط جو ہے وہ مد بدل کا ہو رہا ہے نا. تو مد مد بدل بدل. تو فتح کے ساتھ جی نہیں آتی، توسط نہیں آتا اس کا. جی ٹھیک. اب وہ تو ویسے ہی منع ہے نا، اس کو تو وہ یہاں بیان کرنا ہی نہیں چاہ رہے. یہاں صرف مد عارض کی چیز بیان کرنا چاہ رہے ہیں کہ مد عارض میں جو قصر ہو رہا ہوتا ہے نا وہ تقلیل کے ساتھ ناجائز ہے، جی اور جو قصر مع روم ہے وہ ویسے ہی تقلیل کے ساتھ ناجائز ہے، کیونکہ مد بدل کا قصر تقلیل کے ساتھ آتا ہی نہیں. ہاں جی ہاں تو کل 9 وجہ ہو گئی، 10 نہیں ہے بہرحال. ٹھیک. اب آپ لوگوں کا سب کا ہوم ورک یہ ہے کہ ذوات الیا، مد بدل اور معاب، اس کو ملا کر ٹوٹل وجوہ کتنی بنتی ہے ڈیٹیل کے ساتھ، یہ آپ لوگوں نے بنانی ہے. اچھے طریقے سے سب نے نقشہ بنانا ہے. ٹھیک ہے. چلے آگے استاد پڑھیں. محترم یہ جی ہوم ورک جو آپ نے دیا ہے وہ بتا دیں ایک دفعہ دوبارہ. آپ لوگوں نے مد بدل، ذوات الیا اور معاب، ان تینوں چیزوں کا نقشہ بنانا ہے. یعنی اور نقشہ بنانا جی ترتیب سے، پڑھنے کی ترتیب میں کیا چیز پہلے آئے گی. اور وہ آپ لوگوں کو پتہ ہی ہے کہ ذوات الیا میں فتح مقدم ہوتا ہے تو فتح مقدم رکھیے گا، مد بدل میں قصر توسط طول مقدم ہوتا ہے، اور وہاں معاب میں مد عارض کے طور پہ اگر آپ ترتیب سے وجود دیکھیں
تو وہاں پہ اس طرح بنے گی مد عارض کا طول توسط اور قصر، اور روم کے طور پہ آپ قصر مار روم توسط مار روم طول مار روم اس ترتیب سے لے کے آئیے گا. مد بدل ہے نا، مد بدل کا قصر مقدم ہوتا ہے. تو یہ ترتیب ہے، پڑھنے کی ترتیب کے ساتھ آپ لوگوں نے نقشہ بنانا ہے. استاد چیز محترم، مشکل جی 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 جو نقشہ بنانا ہے اس میں پہلے زوات الیا آئے گی، اس کے بعد مد بدل آئے گی. دیکھ لیں، وہ قرآن مجید کی ترتیب سے دیکھ لیں. یہ میں ایک میں بتاتا ہوں. زین یہاں تو مد بدل نزدیک تو نہیں ہے. بہرحال آپ اپنی طرف سے ایک نقشہ بنا لیں نا، بس اس میں ایک مد بدل کر لیں، ایک زوات الیا کر لیں. زوات الیا مد بدل پہلے کر لیں چاہے، یا بعد میں کر لیں، جیسے بھی یا مناسب ہو آپ لوگوں کو. اس آیت میں ہے نہیں، اگر آپ دیکھیں تو پیچھے آیتوں میں ہے، جیسا کہ قد بھی آل فرعون کی آلہ میں ہے، یہ بھی آیاتنا میں ہے. اسی طرح آیت قد کان لکم آیت فی فئتین الباس، یہی ہے، اس سے پیچھے اور کوئی نہیں ہے. پہلے مد بدل کر لیں، پھر زوات الیا کر لیں، پھر معاب کر لیں. معاب تو اینڈ پہ ہی آئے گا. اس طرح نقشہ بنا لیں، مد بدل، زوات الیا اور معاب، اس طرح کا نقشہ بنا لیں. یہ آپ لوگوں نے ضرور بنانا ہے. چیز مشکل نہیں ہے، ہلکی پھلکی لگ مشکل رہی ہے نہیں، دلچسپ چیز ہے. یعنی ایک ہی ٹائم پہ 3-4 چیزیں ذہن میں رکھنی پڑتی ہیں بس، اور اس میں کوئی زیادہ مشکل نہیں ہے. چلے آگے پڑھے، ٹائم ہے نا. آگے فرماتے ہیں وَمُدَّ لَهُ عِنْدَ الْفَوَاتِحِ مُشْبِعًا، یہ وہی شاطبی کا شعر ہے کہ حروف مقطعات جو ہیں اس میں آپ طول کریں، حروف مقطعات میں آپ اشباع کے ساتھ مد کریں، یعنی لمبی مد کریں. اب یہیں پہ یہ جو علی خلف الحسینی آپ لوگوں کو ایک اشارہ دینا چاہ رہے ہیں. جیسے میں نے آپ کو کہا تھا کہ آلانہ میں وہ قصر آ گیا نا، ایک مد لازم کا قصر آ گیا، یہاں پہ وہ اسی چیز کا اشارہ دے رہا ہے. کہتے ہیں وَإِنْ عَارَضَ التَّحْرِیکُ، اگر حروف مقطعات جن میں طول ہو رہا ہے ساکن لازمی کی وجہ سے، وہ ساکن اس کو تحریک عارضی ہو جائے، یعنی اس پہ تحریک عارض ہو جائے، اس کو تحریک لاحق ہو جائے، یعنی مجبوراً وہاں پہ تحریک لانی پڑ جائے، تب کیا ہوگا؟ فَقْصُرْ وَطَوِّلَا، یعنی طول تو کرنا ہی کرنا نا، وہ تو اس کا اپنا طول ہے، ساتھ ایک قصر بھی آ جائے گا. اور حروف مقطعات کے اعتبار سے دیکھا جائے تو اس کی 2 مثالیں بنتی ہیں. ایک تمام قرآ کے لیے بنتی ہے الف لام میم اللہ علی، اس میں طول اور قصر 2 وجہ ہوتی ہیں. اور ایک مثال جو ہے اس کی ورش کے لیے بنتی ہے، اس کو آپ اصبہانی کے لیے بھی بنا لیں، وہ اشرا کبرا میں چلی جاتی ہے. الف لام میم احسب الناس، اس کو ورش نقل حرکت کر کے پڑھتے ہیں. ایک اجتماعی ساکنین کی مثال ہے اور ایک نقل حرکت کی. تو الف لام میم ما حسب الناس اور لام میم حسب الناس، تو یہ 2 وجہ بنتی ہیں. ٹھیک ہے، یہ تو انہوں نے یہاں پہ وقتی طور پہ صرف ایک خاص کیٹیگری کے بارے میں بتایا ہے. جب بھی کسی مد کا سبب متغیر ہو جائے، جب بھی کسی بھی مد کا سبب متغیر ہو جائے، تو اس مد کی جو وجہ چل رہی ہے وہاں پہ توسط طول، اس کے ساتھ ایک قصر ایڈ ہو جائے گی. ٹھیک ہے، واضح ہے. آگے چلیں. استاد محترم، ویسے تو طول ہی ہوگا نا، لیکن انہوں نے کہا ہے کہ ایکسیپشنل کیس بتایا نا. ہاں وہی، یعنی حروف مقطعات میں جو مد ہو رہی ہوتی ہے وہ بعد کے ساکن کی وجہ سے ہی ہو رہی ہوتی ہے نا. اگر وہ ساکن ہی کسی وجہ سے متحرک ہو جائے تو وہ 2 ہی جگہ ہیں قرآن مجید میں، ایک وہ الف لام جی میم اللہ کا میم ہے اور ایک الف لام میم حسب الناس، اور تو کوئی نہیں ہے. یہ 2 ہی ہیں مثالیں. حروف مقطعات کے طور پہ دیکھا جائے تو ٹوٹل 2 ہی مثالیں ہیں. اگر غور کیا جائے تو مزید بھی ایک آدھ نکل سکتی ہے، کوئی ادھر ادھر کے مد لازم کی، لیکن بہرحال 2 ہی ہیں. وقتی طور پہ میرے بھی ذہن میں یہی ہے. یا وہ الف آلانہ تھا،
وہ تو صرف نافع کے لیے تھا، یا حمزہ اس پہ وقف کر لے. یہ الف لام میم ما حسب الناس جو ہے یہ امام حمزہ کے لیے بھی بن سکتا ہے کہ جب وہ احسب لفظ پہ وقف کریں گے تو آ کا جو حمزہ ہے وہ ماقبل نقل ہو جائے گا. ٹھیک ہے، تو وہاں پہ ایک وجہ قصر بھی آ جائے گی. آگے فرماتے ہیں، آگے چلیں. جی استاد محترم. فرماتے ہیں وفی عین الوجہان والطول فضلا، اور عین کلمہ جو ہے اس میں دو وجہ ہیں اور طول کو فضیلت دی گئی ہے. وفی عین، اور جو عین ہے یعنی وہ کاف یا قرآن مجید میں یہ دو ہی ہیں جو تمام قرآ کے لیے مد لازم لین کی مثال ہے. یہ تمام قرآ کے لیے تو یہ عین ہی ہے نا صرف، باقی قرآ کے لیے اور بھی مثالیں ہیں لیکن تمام قرآ کے لیے یہی ہے. تو کہتے ہیں عین کلمہ جو ہے نا حروف مقطعات کا، اس میں دو وجہ ہیں، ایک توسط اور طول. یہ کیسے متعین ہوا کہ یہاں پہ وجہان سے مراد توسط اور طول ہے؟ وجہان سے مراد قصر اور مد لے کے مد کی دو وجہ لے لی جاتی تو تین بھی تو کہی جا سکتی تھی. یعنی میں کہنے کو یہ کہہ سکتا تھا کہ یہاں قصر اور مد مراد ہے، اور مد سے مراد دو چیزیں ہوتی ہیں، توسط اور طول، لہذا ٹوٹل تین ہو گئی. میں اسپیشلی یہ کیوں کہہ رہا ہوں کہ وجہان سے مراد توسط اور طول ہی ہے اور کوئی وجہ نہیں ہے؟ کیوں؟ حالانکہ یہ شاطبیہ میں کرنے والا سوال ہے کہ شاطبیہ میں کیا جائے کہ یہاں پہ الوجہان سے مراد آپ توسط طول کیسے لے رہے ہیں؟ کون بتائے گا؟ یہ سوال آپ لوگوں پہ ادھار ہے. اچھا، تو امام شاطبی کہتے ہیں وہ طول فضیلہ، اور طول کو فضیلت دی گئی ہے. تو اس طرح کے جو کلمات ہوتے ہیں ان کا مطلب ہوتا ہے کہ طول مقدم ہے، تو یہاں پہ طول پہلے پڑھا جائے گا، توسط بعد میں. اچھا، اسی طرح کی اور جگہ بھی ہیں، وہاں بھی طول اور توسط دو وجہ ہیں، تو اب ان کا بتا رہے ہیں. کہتے ہیں وللمکی، مکی کے لیے، ہاتین اللذینی، ہاتینی اور اللذینی جو دو کلمات ہیں، یہ جو مکی ہے اس کے لیے یہ نون مشدد ہوتے ہیں، ہاتینی اور اللذینی. تو یہ کہتے ہیں قضا جعلا، اسی طرح ان دونوں کلمات میں بھی توسط اور طول بناؤ، اور طول جو ہے وہ مقدم ہو گئی، یعنی ہاتینی علی اللذینی، اور توسط بھی ہوگا. امام شاطبی نے صرف ایک بتایا تھا، انہوں نے دونوں بتا دیے. استاد محترم جب ہم نے یہ پڑھا تھا تو ہم نے تو 3 بجے پڑھے تھے ہاتین، اور اس طرح نہیں، وہ اشرا کبرا میں 3 بجے ہیں، سورہ میں بہرحال 2 ہی ہیں. یہ کلمہ جو عین ہے نا اس میں کبرا میں تو بہرحال قصر بھی ہے، لیکن بطریق شاطبیہ اس میں قصر نہیں ہے. ہاتین اور اللذینی میں بھی قصر بطریق شاطبیہ نہیں ہے، ثابت نہیں ہے صحیح طریقے سے. پڑھانے والے بعض پڑھاتے بھی ہیں لیکن ہے نہیں. ٹھیک ہے. جی. اچھا، اب آگے وہ شعر آ گیا وہ جو پیچھے بیان ہو چکا تھا، وہ فی بدلی، فی بدلن، اور مد بدل میں اجر الثلاثہ، 3 وجہ جاری کریں، عندما توسط لینن، جب آپ لین میں توسط کر رہے ہوں، لیکن ومددن، مد بدل میں طول کریں، ان تطول، اگر آپ مد لین میں طول کر رہے ہوں، یعنی طول کے ساتھ صرف طول آئے گا اور مد لین کے توسط کے ساتھ مد بدل میں تینوں وجہ آئیں گی. اچھا، اسی چیز کو بیان کرنے میں امام جزری کا ایک بڑا زبردست شعر ہے، وہ بہرحال یہاں پہ اس طرح بیان تو نہیں ہوا لیکن متن والے نے اس کا ذکر کیا ہوا ہے. یہ رسوخ المصطفیہ شعر صفحہ نمبر 62 کھولیں، اس کی آخری لائن ہے. فرماتے ہیں وَمَن مَدَّ شَيْئًا، یہ بڑی زبردست بات ہے. یہ اصل میں یہاں پہ آپ لوگوں کو ایک چیز کی طرف نا اشارہ کرنا چاہ رہے ہیں. یہ جو سوآت کلمہ ہے نا، سوآت، سوآت کلمے کا جو مد لین ہے، ویسے تو ورش کے لیے مد لین میں توسط اور طول ہوتا ہے نا، جی، مد لین میں توسط طول ہوتا لین ہے، میں تو لیکن جی سوآت کلمہ ایسا ہے، وہ سوآتکم، سوآتہما اور سوآتہما، ٹوٹل 3 کلمے ہیں قرآن مجید میں. ان کا جو سو ہے، سو، یہ جو مد لین محموز ہے، اس میں کسی کے لیے بھی طول نہیں ہے.
قصر اور توسط دو وجہ ہے، قصر اور توسط دو وجہ ہیں. تو یہ اصل میں طریق کا مسئلہ ہے. وہ طریق کچھ اس طرح ہے کہ جتنے لوگ بھی عام مد لین میں توسط کرتے ہیں، جتنے بھی عام مد لین میں توسط کرتے ہیں، وہ سارے کے سارے سو میں بھی توسط کرتے ہیں. یعنی توسط کرنے والے جتنے طرق ہیں وہ تمام کی تمام مد لین میں توسط ہی کرتے ہیں، چاہے وہ سوآت کی مد لین ہو، چاہے وہ کہیعتن ہو، چاہے وہ شیئن ہو شیئن ہو. لیکن جو دوسرے باقی کلمات میں طول کرتے ہیں وہ سو کی مد لین میں قصر کرتے ہیں. یہ ترکوں کا مسئلہ ہے، ترکوں کی ڈیٹیل یہ ہے. اگر آپ باقی مد لین میں مثلا شیئن شیئن کہیعتن اور سوءت اخی وغیرہ جو کلمات ہیں ان میں اگر آپ طول کر رہے ہیں تو سوآت کلمہ جو ہے نا اس کی مد لین محموز میں آپ صرف قصر کریں گے. یعنی طول کرنے والا مد لین محموز میں طول کرنے والا کوئی بھی ایسا طریق نہیں ہے جو سوآتکم سوآتہما اور سوآتہما میں بھی طول کرتا ہو یا توسط کرتا ہو. وہ قصر ہی کرتے ہیں، ان کے لیے وہ مستثنی ہے. لیکن جو مد لین محموز میں توسط کرنے والے ہیں وہ سارے کلمات میں توسط ہی توسط کرتے ہیں. تو کل ملا کے نتیجہ یہ نکلا سوآت کلمہ جو ہے یعنی سوآتکم سوآتہما اور سوآتہما اس میں کسی کے لیے بھی طول نہیں ہے، یا تو قصر ہے یا توسط ہے. تو انہی ترکوں کی ڈیٹیل یہ بیان کر رہے ہیں. وَمَن مَدَّ شَيْئًا جو شخص یعنی جو طریق شیئن میں، یہ نحو شیئن ہے، شیئن کا مطلب ہے کہیعتن سوءت اخی وغیرہ کلمات جو ہے جو ان میں طول کرتا ہے واو سواتن قد قصر وہ سوآت کی واو میں یعنی مد لین محموز میں قصر کرتا ہے. فلا مد فیہا عند ورشن ورش کے کسی بھی طریق میں سوآت میں بالکل بھی طول نہیں ہے، بالکل بھی طول نہیں ہے. فتجملا پس اسے خوبصورتی کے ساتھ دیکھیں. یہ ترکوں کی ڈیٹیل بیان کر دی. اچھا اب امام جزری نے کیا کیا؟ امام جزری نے لفظ سوآت میں آپ دیکھتے ہیں نا مد بدل بھی ہے مد لین محموز بھی ہے، تو لفظ سوآت میں ٹوٹل وجہ کتنی بنیں گی؟ تو اس کو امام جزری نے ایک شعر میں بیان کیا. وہ شعر میں آپ کو ابھی لکھوا دیتا ہوں. اب امام جزری کی اسی بات کو صاحب تحف البریہ جو ہیں وہ کہتے ہیں ولیل جزری، اور امام جزری جو ہے انہوں نے جو تحقیق کیا ان کی تحقیق کیا ہے؟ ولیل جزری امام جزری کی تحقیق کے مطابق ان کے نزدیک سوآت فقصر لواوی سوآت کی واو میں آپ قصر کریں، وسلس لحمزن اور جو سوآت کا جو آ ہے اس میں تینوں وجہ پڑے، مد بدل میں تینوں وجہ پڑے اور سو میں کیا کریں؟ قصر کریں. ثم پھر کیا کریں؟ وسطہما کلا پھر دونوں میں توسط کریں، یعنی مد بدل میں بھی توسط کریں اور مد لین محموز میں بھی توسط کریں. لیکن جب آپ سو میں قصر کر رہے ہو تب مد بدل میں تینوں وجہ آئیں گی، لیکن جب سو میں توسط کر رہے ہوں گے مد بدل میں صرف توسط آئے گا. تو اب کل ملا کے یہاں پہ دو چیزیں بیان ہو گئی. ایک تو یہ بیان ہوا کہ سوآت کی جو سو ہے سو اس میں طول کسی کا نہیں ہے، طول کسی کا نہیں ہے. تو خلف سے کیا مراد ہوا؟ اس کا مد کرنا اور مد نہ کرنا. تو طول نہیں ہے تو مد کرنے سے مراد توسط ہوا اور مد نہ کرنے سے مراد ہوا قصر. تو کل ملا کے دو وجہ ہوگی قصر اور توسط. امام شاطبی نے خلف کہا ہے نا، خلف، تو خلف سے مراد ہوا مد کرنا اور نہ کرنا. تو مد نہ کرنے میں قصر آ گیا، مد کرنے میں توسط اور طول آتا ہے. اور تحریرات کا یہ مسئلہ ہے کہ طول اس میں بالکل ہے ہی نہیں. ولا مد فیہا عند ورشن ورش کے نزدیک اس کلمے میں مد ہے ہی نہیں، طول ہے ہی نہیں، تو لہذا توسط ہی رہ گیا نا، تو قصر توسط رہ گیا. ایک تو یہ بتانا مقصد ہے. دوسرا یہ بتانا مقصد ہے کہ سوآت کلمے میں خود مد بدل بھی موجود ہے. تو اب کل وجہ کتنی ہوں گی؟ مد بدل اور سو کو ملا کر دیکھنے میں تو 6 لگتی ہیں کہ آپ سو کے قصر کے ساتھ بھی مد بدل میں 3 کریں توسط کے ساتھ بھی 3 کریں. لیکن امام جزری کی تحقیق کیا ہے
کہ جب آپ سو میں قصر کریں گے تو آت میں تینوں وجہ کریں گے، لیکن سو میں اگر توسط کریں گے تو آ میں صرف توسط کریں گے۔ اب یہ بات امام جزری نے النشر میں خود کہی ہے، انہوں نے امام جزری نے نشر میں خود ایک شعر بولا ہے پورا، وہ شعر النشر میں تو اب میں فوری مجھے نہیں ملے گا، امام جزری کے ایک شاگرد طاہر بن عرب شاہ، انہوں نے مفقود النشر لکھی ہے، اس میں انہوں نے وہ شعر دیا ہوا ہے۔ اب یہ چاہیے تو پتہ نہیں ملے گا کہ نہیں ملے گا، ایک منٹ میں اس کو دیکھتا ہوں۔ یہ بہرحال امام جزری کا شعر ہے، میں آپ کو ابھی نکال کے دے دیتا ہوں، آپ کو شعر بھیج دیتا ہوں، وہ یہاں بہرحال بیان ہوا ہے، مجھے اس کو چاہیے تو پتہ نہیں ملتا کہ نہیں ملتا، یہ آ گیا یا امام جزری کا شعر، نہیں اس سے شعر نہیں دیا ہوا لیکن ڈیٹیل بتائی ہوئی ہے کہ امام جزری نے مجھے اس طرح بتایا تھا۔ میں آپ کو وہ شعر دیتا ہوں، ایک منٹ، میں ایک بار نا مخطوطے پھرول رہا تھا نیٹ پہ، تو مجھے ایک جگہ سے نا کافی، جی میں ایک بار نا نیٹ پہ کو پنگے لے رہا تھا مخطوطات میں، تو مجھے ایک کچھ تصویریں ملی تھیں، اس میں امام جزری کے اشعار ہیں، وہ امام جزری کی کتابوں سے نکال کے کسی یعنی خط و کتابت کرنے والے نے نا لکھے تھی، اس میں وہ شعر موجود ہے، میں آپ کو بھیجتا ہوں، ایک منٹ، سوآت کا جو شعر ہے وہ پہلے شعر دیکھ لے، پھر میں آپ کو ایک اور بات بتاتا ہوں۔ معلومات زیادہ ہوتی ہیں لیکن ٹائم اتنا نہیں ہوتا، بندہ ساری باتیں بھی نہیں کر سکتا۔ یہ گروپ دیکھیں آپ سارے، اس میں دیکھیں یہ شعر ہے امام جزری کا، گروپ دیکھیں سارے، جلدی کریں۔ اس میں یہ جو لکھا نا والا ہو، یہ نہیں، یہ اسکرین پہ ہی آ گیا ہے، دیکھیں اسکرین پہ دیکھیں، یہ اسکرین پہ لے کر آئیں ذرا، یہ جو میں نے بھیجا ہے، میرے خیال سے آپ اسکرین پہ لے آئے ہیں۔ ٹائم کتنا رہ گیا کلاس کا؟ اتنی دیر میں تو ہم نے لے آنا تھا زینب، چلے بہرحال آپ لوگ گروپ میں ہی دیکھیں۔ یہ جو امام، یہ دوسرا جو شعر ہے، وَسَوْآتِ قَصْرُ الْوَاوِ وَالْحَمْزِ سَلِّسًا وَوَسِّطْهُمَا فَالْكُلُّ أَرْبَعَةٌ فَدْرِي، سوات کی واو کے قصر کے ساتھ حمزہ میں تینوں وجہ کریں اور دونوں میں توسط کریں، کل 4 وجہ ہو گئی، فدری، پس اس کو یاد کر لیں، ٹھیک ہے۔ اب یہ امام جزری نے بے ترتیبہ بیان کیا ہے، اس کی ترتیب کے ساتھ یہ وجہ کیا ہے، یہ دیکھیں، یہ سکرین پہ آ گیا، یہ جو درمیان میں ہے نا وَلَہُ، یہ وَلَہُ کا مطلب ہے اسی طرح امام جزری کی یہ بھی ہیں، وَسَوَّاتِ قَصْرُ الْوَاوِ وَالْحَمْزِ سَلِّسًا وَوَسِّطْهُمَا فَالْكُلُّ أَرْبَعَةٌ فَدْرِي، پس یہ 4 وجہ ہیں جن کو یاد کر لیں۔ اچھا امام جزری نے اس کو ترتیب سے بیان نہیں کیا، یعنی دیکھنے کو یہ لگتا ہے کہ آپ نے پہلے سوات کے قصر کے ساتھ مد بدل میں تینوں وجہ پڑھ دینی ہے، پھر دونوں کا توسط کرنا ہے۔ علامہ جمزوری نے یہ شعر بیان کرنے کے بعد نا، کنز المعانی میں یہ شعر بیان کرنے کے بعد خود کہا ہے کہ امام جزری نے تو ترتیب سے بیان نہیں کیا، امام جزری نے تو ترتیب نہیں بتائی وجوہ کی، تو میں آپ لوگوں کو ترتیب بتا دیتا ہوں، یہ علامہ جمزوری کہتے ہیں، اور پھر علامہ جمزوری نے اس کو شعر میں بیان کیا ہے، میں آپ کو سامنے وہ شعر پڑھ دیتا ہوں۔ شعر کی بہرحال ترتیب یہ ہے، اس میں شعر کو ڈھونڈتا ہوں، ترتیب یہ ہے کہ یعنی پہلے آپ واو کے قصر کے ساتھ مد بدل کا قصر کریں گے،
پھر واو کے قصر کے ساتھ مد بدل کا توسط کریں گے، پھر واو کے توسط کے ساتھ مد بدل کا توسط کریں گے، پھر واو کے قصر کے ساتھ مد بدل کا طول کریں گے. یہ ترتیب ہے. اچھا میں نے ابھی یہ دیکھا ہے، یہ جو شعر ہے نا، وفی عین الوجہان والطول فضلا وللمکی ہاتین الذین کزج علی، یہ خود انہی کا ہی شعر ہے، علامہ جمزوری کا، جو صاحب تحف البریہ نے اٹھایا ہوا ہے. یہ دیکھیں اس میں وہ کہتے ہیں یہ قاری صاحب ترتیب دوبارہ بتائیے گا. واو کے قصر کے ساتھ مد بدل کا قصر، پھر واو کے قصر کے ساتھ مد بدل کا توسط، پھر واو کے توسط کے ساتھ مد بدل کا توسط، پھر واو کے طول قصر کے ساتھ مد بدل کا طول. علامہ جمزوری کہتے ہیں، یہ کہتے ہیں نا، علامہ جمزوری کہتے ہیں وَرَتَّبْتُهَا مِثْلَ الْأَدَاءِ، میں نے ان کو ترتیب کے ساتھ بیان کر دیا جس طرح پڑھنے کی ترتیب ہے، لِتَسْهُولَا، تاکہ آسانی ہو جائے، تاکہ آسانی ہو جائے. امام جزری نے ترتیب نہیں بیان کی تھی نا، امام جزری نے بے ترتیبہ بیان کیا ہے، تو انہوں نے پھر ترتیب سے بیان کیا، لِلْأَزْرَقِ فِي سَوْآتِ قَصْرٌ لِوَاوِهِ مَعَ الْقَصْرِ وَالتَّوْسِیطِ فِي الْحَمْزِ فَانْقُلَا، کہ حضرت کے لیے سوآت کے واو کے قصر کے ساتھ آپ حمزہ میں قصر اور توسط کریں، وَتَوْسِیطَ كُلٍ خُذْ، یہاں پہ نہیں لکھا ہوا، یہ علامہ جمزوری کا اشعار ہے، یہ میں نے اس کی شرح کی ہے، میں نے وہی کھولے ہوئے ہیں. تو علامہ جمزوری کہتے ہیں وَتَوْسِیطَ كُلٍ خُذْ، پھر آپ دونوں کا توسط کریں. پھر چوتھی وجہ کیا ہے، وَقَصْرًا لِوَاوِهِ مَعَ الْمَدِّ فِي حَمْزٍ، پھر آپ واو کا قصر کریں اور حمزہ میں طول کریں. فضی اربعن علا، پس یہ 4 وجہ بلند ہو گئی. علامہ جمزوری خود کہتے ہیں کہ میں نے ان کو ادا کی ترتیب کے ساتھ بیان کر دیا ہے. علامہ جزری نے تو ترتیب کا تو خیال نہیں بہرحال کیا، صرف وجہ بتائی ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ ایک اضافی معلومات بہرحال اس کے ساتھ آ گئی. شاید آپ میں سے بعد میں انشاءاللہ کوئی نہ کوئی محقق بنے گا تو یہ چیزیں شاید اس کے لیے فائدہ مند ہو. بہرحال کل ملا کے یہ ہے کہ یہ اب صاحب تحف البریہ کا وہ کھول لیں صفحہ نمبر 63 میں، کہتے ہیں وَلِلْجَزْرِ سَوَّاتُ فَقْصُرْ لِوَاوِهِ وَسَلِّزْ لِحَمْزٍ ثُمَّ وَسِّطُ مَا قِيلَ، یہ شعر ہم نے پڑھ لیا ہے. آگے کہتے ہیں وَقَدْ قَالَ أُسْتَاذِي كَذَاكَ مَنْظَرًا، اور میرے استاد نے اسی طرح ہی یہی چیز میرے سامنے بیان کی. میرے استاد، اب یہ بندہ کون ہے؟ علی حسن خلف الحسینی. وہ کہتا ہے میرے استاد یعنی علامہ متولی نے یہی چیز میرے سامنے پیش کی، یعنی انہوں نے بھی مجھے اسی طرح 4 وجہ ہی بتائیں. قضا کا منظرہ، یہی منظر میرے سامنے پیش کیا، یعنی یہی 4 وجہ مجھے بتائیں جو علامہ جزری نے تحقیق کے ساتھ بتائی ہیں. فَأَسْأَلُ رَبِّي، میں اللہ اپنے رب سے سوال کرتا ہوں، أَن يَمُنَّ فَيَسْهُلَ، مجھ پر وہ احسان کرے اور یہ چیز جو ہے مکمل ہو جائے اور مجھ پہ نرمی ہو جائے. ٹھیک ہے، بہرحال یہ بات یہاں پہ مکمل ہو گئی. کوئی سوال ہے آج کے سبق میں تو کر لیں. یہ استاد محترم آپ نے کہا کہ ان کے استاد سے مراد علامہ متولی ہیں، اس سے پہلے آپ نے کس شاگرد کا نام لیا؟ جو آپ نے نام لیا وہ کیا تھا؟ علامہ علی جزری؟ حسن خلف، نہیں یہ یعنی استاد کے شاگرد، یہ جس نے متن لکھا ہے علی حسن خلف الحسینی. اچھا ٹھیک ہے، یہ جس کا یہ متن ہے، جس بندے نے یہ خود لکھا ہے علی حسن خلف الحسینی، وہ کہتے ہیں کہ میرے استاد نے مجھے یہی بات بتائی. یعنی استاد نے اسی طرح پڑھایا، وہ لفظوں میں تو مختلف طرح بندہ بات کرتا ہے. ٹھیک ہے، یہ کچھ اضافی معلومات بھی ساتھ ساتھ آ جاتی ہیں، یہ بھی سبق کا حصہ ہوتی ہیں. بہرحال اگر جو سبق سے خارج ہی ہوتی ہیں لیکن کم از کم سبق کا حصہ ہوتی ہیں. ایک بات اور استاد محترم تھوڑی سی دوبارہ جی کلیئر کرنا چاہ رہی تھی جی جی کہ جی جو آپ نے نا بتایا تھا نا معاب کا،
हम्म کہ آپ کو اگر ہم وقفاً صرف اکیلا ایک ہی لفظ کو پڑھتے ہیں اور ہم اسکان کے ساتھ کریں گے تب مد عارض کے اعتبار کرتے ہوئے اور مد بدل کا اعتبار کرتے ہوئے تینوں وجوہ ہوں گی. اور اگر نہیں ہم اس کا نہیں نہیں، وقف صرف بالاسکان. وقف بالاسکان صرف مد عارض کے اعتبار سے ہوگا، اس اچھا میں پھر مد ٹھیک ہے بدل نہیں دیکھی جائے گی، ٹھیک ہے. کیونکہ اور ظاہر ہے نا اگر مد عارض اور مد بدل جمع ایک جگہ پہ ہو جائے تو وہ مد عارض قوی ہے نا، تو اس کا اعتبار کیا جائے گا، مد بدل کا نہیں صحیح کیا جائے گا. صحیح. اور آپ نے بتایا کہ جب ہم وقف بالروم کریں گے ہوں تو ہم مد بدل کا اعتبار کرتے ہوئے ہم اس میں توسط اور طول کریں گے. ہاں، اور جو قصر مار روم ہے وہ مد عارض اور مد بدل دونوں کے اعتبار سے ہوگا. قصر بھی کریں گے تو ہاں وہ جو ہاں قصر مار روم جو ہو رہا ہوگا نا وہ مد عارض کے طور پہ بھی ہو رہا ہوگا، مد بدل کے طور پہ بھی ہو رہا ہوگا، تو ٹھیک ہے کہنے کو آپ مد عارض کا کہہ لیں، ٹھیک ہے. اچھا کیونکہ وہ تو قوی آپ ہے نے نا، تو مد عارض کا کہہ لیں. ٹھیک ہے. مجھے صرف ہے نا ایک دفعہ جو چیزیں منع ہیں کسی، جیسے آپ نے بتایا کہ فتح کے ہوں ساتھ تو جو ہاں چیزیں آپ نے بتائی نا ایکسیپشنل ہے کہ کیا چیز کس کے ساتھ منع ہے، وہ ذرا ایک دفعہ دوبارہ ریپیٹ کر دیجیے. دوبارہ میں دہرا دیتا ہوں. جو فتح ہوتا ہے اس کے ساتھ مد بدل کا تو ویسے ہی توسط منع ہوتا ہے نا، فتح کے ساتھ مد بدل کا توسط منع ہوتا ہے. یہ چیز یہاں نہیں بیان کی، لیکن یہ تحریرات کا مسئلہ ہے، شاید آگے کہیں بیان کر دے، نہ بھی کی ہو تو یہ چیز ذہن میں رکھیں. زوات الیا کے فتح کے ساتھ مد بدل کا توسط منع ہوتا ہے، لہذا توسط مار رو منع ہو گیا. ٹوٹل 6 بجے ہونی تھی نا، آپ میں ٹوٹل 6 بجے ہے نا، ابھی آپ نے بتائی ہے مجھے. جی جی استاد محترم. تو فتح کے ساتھ توسط مار روم جو کہ مد بدل کا ہے وہ منع ہو جائے گا. ٹوٹل 5 بجے ہو گئی. اب آ جائے صحیح. تقلیل کی طرف. تقلیل کے ساتھ مد بدل کا قصر منع ہوتا ہے، یہ تحریرات کا مسئلہ ہے، یہ یہاں بیان نہیں ہوا، آگے شاید ہو جائے. تقلیل کے ساتھ قصر مار روم منع ہو جائے گا، ٹھیک ہے. مد بدل کے طور پہ جو قصر مار روم ہے وہ منع ہو جائے گا. اب رہ کیا گیا؟ مد عارض کا قصر مار روم اور قصر مال اسکان، یہ بھی منع ہے. تو کیا کل ملا دوبارہ کے 6 وجہوں میں سے جی دوبارہ بتائیے گا عارض کا کیا منع ہے؟ مد عارض میں بھی تو قصر مار روم ہوتا ہے نا، جی اور مد بدل کا بھی ہوتا ہے. تو صحیح. اگر ہم تفصیل سے دیکھیں تو تقلیل کے ساتھ مد بدل کی قصر نہیں ہوتی، تو لہٰذا جو قصر مار روم مد بدل کی وجہ سے ہم کہہ رہے تھے وہ مد بدل کی وجہ سے تو منع ہو گیا کیونکہ پیچھے تقلیل ہو رہی ہے. اب وہ رہ گیا قصر مار روم مد عارض کا. ہم صحیح ساری چیزیں دیکھنی ہے نا، ساری چیزیں دیکھنی ہے. تو صحیح. قصر جو عارض کا قصر ہے وہ تحریرات میں منع کیا ہوا ہے، خود ابھی انہوں نے شعر میں منع کیا ہے ٹھیک ہے. کہ تقلیل کے ساتھ مد عارض کا قصر نہیں آئے گا، پھر چاہے وہ اسکان کے ساتھ ہو چاہے وہ روم کے ساتھ ہو. تو اچھا کل یہ ملا کے قصر مال روم اور قصر مال اسکان گیا. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اب کتنی وجہ رہ گئی 6 میں سے؟ 4 وجہ منع ہو گئی. قصر مال اسکان بھی گیا جو کہ منع کیا متن میں، اور قصر مال روم بھی گیا جو کہ منع کیا قصر میں متن میں. صحیح. تو کل 4 وجہ منع ہو گئی نا اس میں. وسط مال اسکان، طول مال اسکان، یہ مد عارض کا ہے. تو ٹوٹل 9 وجہ ہو گئی. ذوات الیا کے ساتھ اگر معاب کو جوڑا جائے تو ٹھیک ہے. اس کا نقشہ آپ بنائیں گی تو ایزی ہو جائے گا. یہ ویسے ہی دیکھنے میں چیز مشکل لگ رہی ہوتی ہے، اس کو ایک بار لکھیں گی تو ایزی ہو جائے. جی ہم نا استاد محترم جو آپ بتا رہے ہیں تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے نا جو اسکان کے ساتھ وجہ منے ہیں وہی روم کے ساتھ منے ہیں. نہیں، وہ منع میں نے ڈیٹیل بتائی ہے نا. دیکھیں قصر ما روم اس کو وہ مد عارض کے طور پہ بھی تو ہے نا، ٹھیک ہے، وہ مد بدل کے طور پہ بھی ہے، لیکن مد عارض کے ہوتے ہوئے ہم مد بدل کو لیتے نہیں ہیں. لیکن اگر وہ مد عارض کا منع ہے تو مد بدل کا تو باقی ہے نا. بہرحال جی میں آپ کو ڈیٹیل میں سمجھا رہا ہوں کہ وہ وجہ بالکل ہی ناجائز ہے. کیوں؟
تقلیل کے ساتھ آپ قصر مال اسکان کریں گے جو کہ مد عارض کا ہے، ٹھیک ہے، وہ منع ہو گیا. تقلیل کے ساتھ قصر مال اسکان مد عارض کا منع ہو گیا جو کہ متن میں لکھا ہوا ہے. تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ مد بدل کا باقی رکھ لیں. تو یہ چیز آپ کو پتا کہ تقلیل کے ساتھ تو قصر آتی ہی نہیں، تو مد عارض کے ہوتے ہوئے مد بدل ویسے بھی کاؤنٹ نہیں کی جاتی. تو اب قصر مال اسکان تو بالکل ناجائز ہو گیا نا. یہ متن میں لکھا ہوا ہے کہ قصر نہیں آئے گا نا، میں آپ کو اس کی توجیہ بتا رہا ہوں ساتھ ساتھ. جی استاد مطلب میں یہ کہہ رہی ہوں کہ جو مد بدل یعنی کہ معاب میں اگر مد بدل ہے تو اس کے اسکان کے ساتھ جو وجہ منع ہے، یعنی کہ جیسے فتح کے ساتھ توسط منع ہے تو تقلید سے قصر منع ہے. اور اسی طرح مطلب وہ روم میں بھی وہ منع ہوں گی نا، یہ کہہ رہی ہوں میں. ظاہر ہے روم میں بھی منع ہوں گی، لیکن ہر ایک کسی اور وجہ سے منع ہے نا، کسی اور وجہ سے منع جی ہے. آپ اگر قصر مار روم کو منع کر رہے ہیں مد عارض ہونے کی وجہ سے، مد عارض میں بھی تو قصر مار روم ہوتا ہے نا، تو اگر آپ مد عارض کا قصر مار روم منع کر رہے ہیں تو پھر بھی قصر مار روم مد بدل کے طور پہ تو وہاں پہ پھر بھی باقی ہے نا. ایک تو آپ لوگ ساتھ بولتے نہیں، ٹائم بڑا ضائع کرتے ہیں، فوراً ساتھ بولا کرے، سوال کیا تو ساتھ شریک بھی تو ہوا کرے جواب میں. جی ہاں قصر مار روم باقی ہے، لیکن آپ کو یہ پتا ہے کہ مد بدل کا قصر تقلیل کے ساتھ نہیں آتا، لہذا وہ قصر مار روم مد بدل کا بھی گیا، وہ مد عارض کا بھی گیا تو مد بدل کا بھی گیا، لہذا قصر مار روم نہیں آئے گا. اور قصر والی اسکان وہ ہوتا ہی صرف مد عارض کا ہے، کیونکہ مد بدل اور مد عارض جمع ہو جائے تو ہم لیتے ہی صرف مد عارض کو ہیں، اور متن میں لکھا ہوا کہ مد عارض کا قصر نہیں آئے گا، تو لہذا مد عارض کا قصر مال اسکان بھی گیا. تو 4 وجہ رہ گئی نا، توسط مال اسکان، طول مال اسکان، توسط مال روم اور طول مال روم. جی اب کلیئر ہے؟ جی استاد محترم جی. جی ٹھیک. مزید کوئی سوال پوچھا کرے، کھول کے کوئی چیز سمجھ نہ آئے، سوال پوچھنے والے ہی سیکھتا. ٹائم پتہ نہیں آپ لوگوں کا میں نے زیادہ نہ لے لیا ہو. یہاں پہ قاری صاحب جی یہ جو سورہ رعد میں آیت نمبر 29 ہے، یہاں پہ مد بدل بھی ہے پہلے اور ذات الیاب بھی ہے تو معاب بھی ہے لاسٹ پہ، تو اس پہ کر لیں تحریرات. ہاں اس پہ کر لیں، اس پہ مجھے صرف یہ چاہیے کہ آپ نے معاب کے ساتھ ان 2 چیزوں کو جوڑنا ہے. آیت کوئی بھی لے لیں، آیت کوئی بھی، وہ آیت لے لیں جو آپ ابھی بتا رہی ہیں سورۃ الرعد کے. ہاں سورۃ الرعد میں بھی یہ آتی ہے 20، اس میں یہ تینوں چیزیں ہیں. پتہ نہیں پہلے مد بدل ہے کہ پتہ نہیں بعد میں، یہ نہیں مجھے پتا، جی لیکن ہے پہلے وہاں پہ. پہلے ہاں مد مد بدل. پہلے کر لیں، ذوات الیاب بعد میں کر لیں، اور اس ٹھیک ہے. تو یہ سب نے جی یہ ہوم ورک کرنا ہے لازمی. جی انشاءاللہ. چلے اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانی کرے. سبحانک اللہم و بحمدک واشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام وعلیکم ورحمۃ اللہ السلام وبرکاتہ. ورحمۃ